إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور اس کے احسان عظیم سے یہ ماہ صیام ہمیں ایک بار پھر نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور اپنے اس جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کا، جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، اس سے بچنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو آزاد کروانا ضروری ہے۔
گناہوں کو بخشوانا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جبکہ جبریل امین نے بد دعا کی تھی اور آپ نے آمین کہا تھا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو۔ رحمت باری تعالیٰ میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو جہاں یہ مہینہ بہت بڑی عظمت ہے، سعادت ہے اور مغفرت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، وہاں ایک مہیب اور خطرناک تلوار بھی ہمارے سروں پر معلق ہے کہ اگر اس مہینے کو پا لینے کے باوجود ہم بخشے نہ جا سکے تو رحمت الہیہ سے دھتکار دیے جائیں گے۔ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ رحمت بہت ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں باہم مقرون ہیں، آپس میں منسلک اور ملی ہوئی ہیں۔ مغفرت ہے، رحمت ہے، اور پھر جنت کا حصول ہے۔ اور ان تمام سعادتوں کو پانے کے لیے یہ ماہ صیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، خصوصی انعام اور فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ماہ رمضان کے آنے کی مبارکباد دی تھی۔ مبارکباد دینا ثابت ہے، اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اذا دخل رمضان صفدت الشیاطین، جب رمضان داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ شیطان بند رہتے ہیں۔ وہ جو گناہوں اور معصیتوں کا مرکز اور محرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کر لیتا ہے تاکہ میرے بندے بہت ہی سہولت کے ساتھ اور ان وساوس سے بچتے ہوئے میرا قرب اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور تغلق فیہ ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کوئی دروازہ کھلتا نہیں۔ ینادی مناد من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی پکارتا رہتا ہے، فرشتے زمین بھر میں پھیر کر پکارتے رہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب شاباش، آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ ایک طلب بھی ہے اور دعا بھی ہے، جس کی خیر کی رغبت ہو آگے بڑھنے کی دعا، اور یہ ایک طلب کہ آگے بڑھتے جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ شَرِّ اقصر، اور اے شر کے طالب اب تو باز آ جاؤ، اب تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور ان معصیتوں کے سیلابوں سے باہر نکل آؤ۔ اور آخری جملہ بہت بڑی بشارت ہے، ان للہ فیہ عتقاء عند کل فطر وذالک فی کل لیلہ، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ عتقاء ہوتے ہیں۔ عتقاء عتیق کی جمع، جس کا معنی ہے جہنم سے آزاد کردہ لوگ۔
اللہ رب العزت رمضان میں اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. عند کل فطر، ہر روز افطار کے وقت. اور آگے تاکیداً فرمایا وذالک فی کل لیلہ، کہ خوش ہو جاؤ، یہ جہنم سے آزادی کا سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے. تو ہر رات اللہ رب العزت کے کچھ بندے عتقاء بن جاتے ہیں، عتیق بن جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے عتیق اللہ ہو، اللہ کے آزاد کردہ ہو. انہیں یہ بشارت دی گئی. یہ بشارت عمومی طور پر سارے بندوں میں تقسیم ہو رہی ہے. اگر اس ماہ مقدس کا حق ادا کریں تو ہر رات افطار کے وقت جہنم سے گردنوں کی آزادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. افطار کے وقت کیوں؟ کیونکہ یہ روزے کا انتہائی وقت ہے اور دن بھر آپ کا معمول دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے. تبھی تو علماء سلف جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، تاکہ باہر نہ نکلیں اور کسی معصیت کا صدور نہ ہو جائے جو روزے کے مقاصد کے خلاف ہے. زیادہ وقت وہ مسجد میں گزارتے تو دن بھر یہ معمول دیکھا جاتا ہے، روزہ رکھ لیا، کس طرح رکھا، اور سارے معاملات میں نبی علیہ السلام کی سنت کی حفاظت، پھر اخلاص کا عمل دخل، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت. بندہ یہ سارے امور انجام دیتا ہے اخلاص کے جذبے کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی اتباع کے جذبے کے ساتھ. اور بالآخر جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور بندہ سارے امتحانات میں 100% کامیاب ہے، نہ اس نے کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی چغلی کی، نہ کوئی جھوٹ بولا، نہ جھوٹی قسم کھائی، نہ ہی اس نے روزے کے منفی کو کام کیا، بالکل پاک اور صاف رہا، محفوظ رہا، تو وہ بندہ یقیناً عتقاء کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سال اپنے عتقاء بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لے. اور اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیے جائیں گے. یہ عذاب علیم ناقابل برداشت ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ رات کو جلدی بیدار ہو جاتے اور فوراً کہتے النار النار، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ. اور فرماتے کہ اللہم انت تعلم حاجتی، یا اللہ تو میری حاجت جانتا ہے. وما ہی الا فکاک رقبتی من النار، وہ حاجت یہ ہے کہ میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے. یہی میری حاجت ہے، یہی میری طلب ہے. تو یہ ضروری ہے. سلف صالحین ان کے اندر جہنم کی آگ کا خوف تھا. منصور ابن معتمر علماء تابعین میں سے جلدی فوت ہو گئے. جب گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی والدہ کی آہ نکل گئی اور یہ جملہ زبان سے نکلا کہ میرا بیٹا ھذا قتیل جہنم وا قتیل جہنم، ہائے جہنم کا مقتول، ما قتل ابنی الا خوف النار، میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیے. اور صرف خوف نہیں، عمل بھی. ان کے انتقال کے بعد ان کی پڑوس میں ایک بچی اپنے والد سے پوچھتی ہے کہ
منصور ابن معتمر کے گھر میں صحن میں ایک تنا نظر آتا تھا، وہ کہاں گیا؟ کبھی کبھی رات کو بچیاں باہر دیکھ لیتی تھیں، باپردہ بچیاں، تو سامنے ان کے گھر کا صحن تھا، وہ تنا نظر نہیں آتا، تو باپ نے کہا کہ وہ تنا خود منصور ابن معتمر تھا، ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے شاید یہ گھر میں تنا ایک اگا ہوا ہے، تو ساتھ عمل بھی ہے، صرف خوف ہی نہیں۔ تو پھر یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، ہر رات یہ وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن چن کر جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو پورا روزے کا حق ادا کرنا ان تمام آداب کے ساتھ جو شریعت مطہرہ نے بیان کی، اور وہ سارے امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے اور آپ کا طریقہ کار روزے کی حالت میں، ان سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ خود یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور بہت سے اعمال مزید جہنم سے آزادی کا راستہ ہموار کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اختیار کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا عن افضل الصیام، کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثرہ للہ ذکرا، جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو وہ سب سے افضل روزہ ہے۔ یہی بات آپ نے نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں فرمائی کہ وہ عمل اللہ کے ذکر سے بھر دیا جائے، وہ سب سے افضل عمل۔ تو اللہ کا ذکر، اس کے مواقع تلاش کیے جائیں، اور بالکل فراغت کے لمحات نکالے جائیں۔ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے کہ وہی دوڑ دھوپ ہو، وہی کاروباری اشتغال ہو، بلکہ فراغت کے لمحات نکالے جائیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ موقع ہے دو ڈھالیں جمع کرنے کا۔ فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یستجن بها العبد یوم القیامہ، بندہ قیامت کے دن یہ ڈھال استعمال کرے گا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور اچانک فرمایا کہ خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ صحابہ دائیں بائیں جھانکنے لگے کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، بلکہ پوچھ ہی لیا حل من عدو حضر، کیا کسی دشمن کے حملے کا خوف ہے؟ کہا کہ نہیں، خذوا جنتکم من النار، یہ ڈھالیں دشمن کے مقابلے کی نہیں ہیں، جہنم کے مقابلے کی، انہیں سنبھال لو۔ عرض کیا کہ وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ ڈھالیں ہم نے نہیں دیکھی، آپ بتائیے وہ کیا ڈھالیں ہیں؟ فرمایا کہ 4 ڈھالیں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان اذکار کو بھی جہنم کے مقابلے میں ڈھال کہا گیا۔ ہن مقدمات و معقبات و مجنبات، یہ ڈھالیں اس طرح قیامت کے دن کام آئیں گی جب انسان میدان محشر میں ہوگا، اور بڑی وہ تکلیف دہ گھڑی ہے۔ تو یہ ڈھالیں کبھی انسان کے آگے ہوں گی، کبھی انسان کے پیچھے ہوں گی، اور کبھی دائیں اور بائیں۔ جہنم کے شعلے لپک رہے ہوں گے اور چنگاریاں، یہ ڈھالیں مقابلہ کریں گی اور انسان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ تو پھر یہ اذکار اگر کثرت سے کریں تو 2 ڈھالوں کے اکٹھا ہونے کا یہ موقع ہے۔ ایک روزہ خود ڈھال ہے دنیا میں گناہوں کے مقابلے میں، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ تو اس روزے کو ان اذکار سے بھرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ اذکار کثرت سے کرو. اگر ان اذکار میں آپ کا فہم بھی شامل ہو جائے تو اجر و ثواب کہیں بڑھ جائے گا، اور فہم کے ساتھ ساتھ ان اذکار کے مطابق عقیدہ ٹھوس ہو جائے اجر اور بڑھ جائے گا. ان اذکار کا جو مقتضا ہے اس کے مطابق عمل ہو جائے اجر اور بڑھ جائے گا. ان اذکار کے مقابل جو شے ہے، مخالف جو شے ہے، ان کی نفرت ہو اور ان سے اسی شدت کے ساتھ بچاؤ کا عزم ہو، اجر اور بڑھ جائے گا. کیونکہ شریعت میں ہر نیکی 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور اضعاف مضاعفہ بڑھتی ہے. یہ انسان کے جذبے، اس کے اخلاص، اس کی محنت، اس کے فہم، عمل کی قوت اور جو مقابلے میں اشیاء ہیں ان سے نفرت جس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. تو ان اذکار کا اگر فہم بھی ساتھ شامل ہو جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی صحبت ہو، علماء کی رفاقت اور معیت ہو، تو یقیناً یہ ایک بڑا نفیس اور عمدہ موقع ہے اللہ تعالیٰ سے اجر کمانے اور حاصل کرنے کا. تو پھر یہ روزہ افضل وہی ہے جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو. کچھ اذکار اور بھی ایسے ہیں جو انسان کے لیے موجب رحمت اور جہنم سے آزادی اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. مسند احمد میں ام ہانی کی حدیث ہے، حسن سند کے ساتھ مروی ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑی کمزور ہو چکی ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو بیٹھے بیٹھے کر لوں اور اس کا بے تحاشا اجر ہو. فرمایا کہ سبح اللہ 100 دفعہ تسبیح کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فہم کے ساتھ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے. توحید کامل کا یہ اظہار اور اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، ہر عیب سے پاک ہے. اور سب سے بڑا عیب اس کی جناب میں شریک مقرر کرنا. پورے عقیدے کے ساتھ جو بھی کائنات میں شرک ہوا، قوم نوح سے شروع ہوا، اس دور میں 5 شریک تھے، چلتے چلتے ہر نبی کے دور میں شرک ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو شریک بنا لیا. مشرکین مکہ لات و منات و عزیٰ اور بیت اللہ میں نصب 360 بتوں کو پوجتے تھے، اور آج کے کلمہ کو مسلمان نے لاکھوں شریک بنا لی. قدم قدم پر درگاہیں، آستانے اور یہ قبے اور مزار جن کے طواف ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، ان سب سے اپنے دل میں مکمل نفرت کا اظہار کرو. ایسی غیرت توحید ہو اور یہ غیرت قائم رہے قیامت تک. جو بھی شرک ہوگا یا اللہ تو اس سے پاک ہے. یہ سارا معنی ہے سبحان اللہ کا. اس معنی کے استحضار کے ساتھ سبحان اللہ کہو. ام ہانی سے آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دو. انہا تعدل 100 رقبہ تعتقینہا فی من ولد اسماعیل. اگر 100 دفعہ کہہ لو گی تو یہ برابر ہے کہ تم نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا. اس فضیلت میں جہنم سے آزادی شامل ہے، گناہوں کی بخشش شامل ہے. 100 غلام آزاد کرنا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اعتق رقبۃ فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منہا کل عضو منہ من النار. جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس بندے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ہے. اور یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ 100 دفعہ کہنا 100 غلاموں کے برابر. اس میں بھی اشارہ ہے کہ کس طرح گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں. گویا آپ نے 100 غلام آزاد کر دیے
اور ایک غلام کا اجر یہ ہے کہ ایک غلام کا ہر عضو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو، آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور وحمد اللہ مئتن، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ، یہ برابر ہے کہ 100 گھوڑے ہوں لگام والے اور زین کسے ہوئے، اور ان 100 گھوڑوں پر تم 100 مجاہدین کو سوار کر کے میدان جہاد میں روانہ کر دو۔ بڑی عظیم نیکی ہے۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، یہ 100 اونٹوں کی قربانی کے برابر۔ اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر 100 اونٹوں کی قربانی کے برابر۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، اگر یہ کہو گی تو 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک جتنا خلا ہے اللہ تعالیٰ اس سارے خلا کو اجر سے اور رحمت سے بھر دے گا۔ تو یہ مواقع ذکر کے، اجر کے کھلے ہیں، موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ افضل صوم کیا ہے؟ اکثرھا للہ ذکرا، جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ تو پھر یہ ذکر کے اوقات متعین کرو، نکالو اپنے لیے ان تمام برکتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کی قیمت بیان کی، لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ میں اگر ایک بار کہہ دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر اس چیز سے مجھے محبوب ہے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، یعنی پوری دنیا سے۔ معنی یہ کہ ایک طرف پوری دنیا رکھی جائے، دنیا کے خزانے اور دولتیں رکھی جائیں، اور ایک طرف یہ کلمات رکھے جائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور مجھے اختیار دیا جائے چاہے پوری دنیا لے لو اور چاہے یہ کلمات ایک دفعہ کہہ دو، تو میں دنیا کو ٹھکرا دوں گا۔ ایک بار یہ کلمات کہنا پوری دنیا سے محبوب ہے۔ یہ اذکار اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا فضل عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا انعام۔ تو روزہ ہو اور اس کو اللہ کے ذکر سے بھرا جائے، روزہ خود موجب فضیلت ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ و بین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ اور اگر 30 روزے رکھے جائیں، ہر سال رکھے جائیں، اور نفلی روزے بھی شامل کر لیے جائیں، تو کس قدر جہنم سے دوری ہو جائے گی، اور کس قدر اس انسان کو جنت اور اللہ کی رضا کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ سارے فضائل موجود ہیں، عمل کے مواقع موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شروع میں ہم نے حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث کا فہم ضروری ہے، ورنہ بیشتر دنیا ہی میں روزے کا ثواب کھو دیتی ہے۔ اکثر لوگ روزے کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ روزے رکھتے ضرور ہیں اور بڑی ایک آب و تاب سے، مگر چونکہ اس حدیث کا فہم نہیں ہے تو دنیا میں اس کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، ایک عورت کا ذکر ہے جو سوت کاٹتی تھی، دن بھر کاٹتی اور رات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر اعمال قرب انجام دیتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو سارے اعمال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اعمال آئیں گے ضرور، اللہ تعالیٰ شروع میں کچھ خوش کرے گا، ان اناس من امتی یاتون یوم القیامت باعمال کامثال جبال تہامہ یجعلہ اللہ ہباء منثورا، کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن آئیں گے عمل لے کر
اور ان کے عمل اس طرح ڈھیروں کی شکل میں ہوں گے جیسے تہامہ پہاڑی سلسلہ ہے. جیسے آپ کشمیر میں چلے جائیں تو چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آتی. یہ بندہ بھی اسی طرح آئے گا اور چاروں طرف اس کے اعمال ہوں گے اور چوٹیوں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان سارے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا. شروع میں وہ خوش ہوں گے، لیکن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اچانک اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا، اور یہ ایک نفسیاتی ان پر مار پڑے گی. وہ تو خوش ہیں کہ ہمارے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہیں، ہماری نیکیاں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں، مگر ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی اور ساری تباہ ہو جائیں گی. تو یہ حدیث اس پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ یہ روزہ ہمارے لیے کارآمد ہو، جو اس کے فوائد اور فضائل ہیں ہم کو حاصل ہوں. یہاں یہ 3 اعمال 2 شرطوں کے ساتھ مقید ہیں. یہ نہیں کہا جو روزہ رکھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن 2 شرطیں ہیں. من صام رمضان ایمان و احتساب، جو رمضان کے روزے رکھے ان 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب، اس کے سابقہ گناہ بخشے جائیں گے. اور اگر روزہ تو ہو، دن بھر کا فاقہ تو ہو، اور شہوات نفس سے دوری تو ہو، لیکن ایمان و احتساب کے امتحان میں بندہ ناکام ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول. یاد رکھو، اللہ کے ایمان کی تکمیل اس کی توحید کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. آپ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کریں اور آپ کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہو، کوئی بگاڑ یا اضطراب ہو، تو آپ کا وہ ایمان درست نہیں اور قابل قبول نہیں. اور جو ایمان بالرسول ہے وہ نبی کی اتباع کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ایمان بالرسول میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی. سارے اعمال میں، نماز ہو، روزہ ہو، حج و عمرہ ہو، زکاتیں ہوں، سارے اعمال میں ضروری ہے نبی علیہ السلام کی اتباع. تو ایمان باللہ میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے. اور آج بیشتر دنیا روزے رکھتی ہے، اہتمام کرتی ہے، اور بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، مگر اپنے عقیدے پر غور نہیں کرتی، عقیدے کی طرف رجوع نہیں کرتی. شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں. تو ان کے روزے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو ایمان باللہ میں سر فہرست توحید ہے. صحیح بخاری میں وفد عبد القیس کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام کے پاس وہ آیا دین سیکھنے کے لیے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ ہے، جنگجو قبیلہ. یہ راستہ روکتا ہے، حملے کرتا ہے، املاک کو لوٹتا ہے، ہمارا نکلنا ممکن نہیں. ہاں، رجب کے مہینے کا وہ احترام کرتے ہیں، اس کی حرمت کا احترام کرتے ہیں، اس میں وہ کچھ نہیں کہتے. تو ہم رجب میں آ سکتے ہیں، باقی پورا سال نہیں آ سکتے. اب چونکہ ہم آ چکے ہیں تو مرنا بامر فصل، ہمیں کوئی فیصلہ کن بات بتا دیجیے، فیصلہ کن بات ہو، اس کا ہمیں بھی فائدہ ہو، اور نخبر بہم من وراءنا، جو پیچھے لوگ ہمارے قبیلے میں موجود ہیں انہیں بھی بتائیں، ان کو بھی فائدہ ہو. اور اتنا امر فصل ہو، اتنا فیصلہ کن امر ہو کہ ندخل بہ الجنہ، اس کے ذریعے ہم جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ہم بار بار تو نہیں آ سکتے، اب آ چکے تو فیصلہ کن بات ہمیں بتائیے، بڑی جامع بات بتائیے جو پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی کارآمد ہو اور اس پر عمل کر کے جنت بھی حاصل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات فرمائی، آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایک اللہ پر ایمان لانے کا. یہ امر فصل ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک اللہ پر ایمان، اس کو ہلکا نہ لو، اس کو معمولی مت لو. امر فصل ہے یہ، اللہ پر ایمان لانا. جنت کے داخلے کی کنجی ہے یہ، اللہ پر ایمان لانا. اور قبولیت دعا کی ایک اساس اور بنیاد ہے یہ. قرآن میں کئی مقام پر اللہ نے جو دعاؤں کی تعلیم دی
اس میں ایمان کو بطور وسیلہ پیش کیا ہے. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ہم ایمان لے آئے، تیرے منادی کو سنا ہم نے جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ہم ایمان لے آئے. اب اس ایمان کو وسیلے کے طور پر پیش کیا. یہ جو نیکی ہے ایمان کی، یہ ہم لے آئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا. اور ایمان وہی جو ابھی آپ نے سنا وفد عبد القیس کی حدیث میں، آمرکم بالایمان باللہ وحدہ. اور آپ نے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ کیا ہے جانتے ہو؟ فرمایا کہ ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا. یہ ایمان باللہ میں سر فہرست امر ہے. اللہ کی توحید میں اگر کوئی دراڑ یا خلل ہے، اضطراب ہے، ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکم سے پہلے اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو یہاں دو منزلیں ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنوا کی کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، اپنے ایمان کو درست کر لو، اپنے ایمان کو صحیح اصولوں پر استوار کر لو تاکہ اگلا حکم تمہارا درست اور قابل قبول ہو، اور وہ ہے کتب علیکم الصیام. تو کتب علیکم الصیام سے قبل یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور من صام رمضان ایمانا، یہی بات یہاں دہرائی گئی. رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے، توحید کی صحت کے ساتھ اور توحید کے فہم کے ساتھ. اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، حقیقی توحید. توحید کی تعریف یہ ہے الاقرار بان اللہ واحد نفیا و اثباتا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اور اس اقرار میں نفی اور اثبات دونوں ہوں، تب عقیدہ توحید مکمل ہوتا ہے. بلکہ نفی سے آغاز ہو اور اقرار اور اثبات اس کے بعد ہو تو اس بندے کی توحید قابل قبول ہوگی. اگر صرف اثباتی توحید ہو تو وہ غیر کی مشارکت کی نفی نہیں کرتا، اور صرف اگر تنزیہ کی توحید ہو تو اس میں تعطیل ہی تعطیل. اگر کہا جائے کہ لا الہ، یہ تعطیل ہے. صرف الا اللہ ہو تو اس میں غیر کی مشارکت ممکن ہے. اگر کہا جائے لا عالم فی المدینہ، شہر میں کوئی عالم نہیں ہے، یہ تعطیل ہے. اور اگر کہا جائے زید عالم، اس بات تو ہے مگر غیر زید بھی عالم ہو سکتا ہے، اس کی مشارکت کی نفی نہیں یہاں پر. اور توحید مکمل کب ہوگی؟ نفی اور اس بات کے ساتھ. جب یہ کہا جائے لا عالم فی المدینہ الا زید، اب بات پوری ہوگی. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل ہیں اور معبود حق صرف اللہ رب العزت ہے. اس فہم کے ساتھ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی توحید کو مانو. بڑی کڑی شرط ہے. اس شرط کے امتحان میں بیشتر دنیا فیل ہے اور ناکام. روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں، لچھے دار گفتگو ہوتی ہے، بڑے بڑے پروگرام بنتے ہیں، مگر ان کے روزے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ توحید میں خلل ہے اور ایمان باللہ میں اضطراب ہے. تو ایمان کی تو کڑی شرط ہے، ایمان لانا پڑے گا. تو یہ ایمان کوئی معمولی شے نہیں ہے، نہ اس کو ہلکا لو. یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے قبولیت دعا کا اور قبولیت عمل کا. یا اللہ تیرے منادی کو ہم نے سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا. یہ منادی یا تو قرآن پاک ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام، دونوں تفسیریں منقول ہیں. تیرے منادی کو سنا ہم نے، ایمان کی دعوت دے رہا تھا. فآمنا، ہم ایمان لا چکے، ہم ایمان لے آئے، ایمان ہم نے قبول کر لیا. اب اس کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سارے گناہوں کو معاف کر دے، دھو ڈال، عورت ہو، سب قبول کر لیں گے. یہ ایک عظیم وسیلہ ہے، ایک عظیم نیکی ہے. یہی اس حدیث میں ایک وسیلے کے طور پر ہے من صام رمضان ایمانا، ایمان کا وسیلہ ہو، صحت ایمانی ہو اور توحید کا فہم ہو. ایمان بالرسول ایسا ہو کہ نبی کی اتباع کا جذبہ ہو، نبی کی محبت صادقہ ہو، اور ہر کام اللہ کے نبی کی پیروی کے ساتھ ہو
اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ ہو۔ بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بس 2 سوال، ان کے صحیح جواب یہ پورے دین کی معرفت ہے۔ اور من تعبد اور کیف تعبد، پہلا سوال یہ کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی۔ باقی سارے طواغیت ہیں جن کا انکار ضروری ہے، جن کا رد کرنا ضروری، صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ اس سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال کیف تعبد، عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا بھی ایک ہی جواب ہے کہ طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، نہ قوم کا، نہ برادری کا، نہ کسی باپ دادا کا، نہ کسی پیر کا، مرشد یا وڈیرے کا، اور نہ کسی امام کا، صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ۔ یہ 2 سوال ہیں، 2 ہی جواب ہیں۔ جس نے ان پر تیاری کر لی، ان کو اپنا لیا، پورا دین اس کی جیب میں ہے، اب وہ جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ یہ ایمان کا سچا وسیلہ ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا فاستجاب لهم ربهم، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے کہ اس وسیلے سے جو دعا کرے گا، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ تو رمضان میں یہ وسیلہ، من صام رمضان ایمان کے ساتھ، ایمان کی صحت کے ساتھ، توحید کامل کے فہم کے ساتھ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور محبت کے ساتھ جو روزے رکھے گا، اس کے روزے قابل قبول ہیں، اسے گناہوں کی بخشش حاصل ہوگی۔ لیکن اگر توحید میں خلل ہے، اتباع میں خلل ہے، بلکہ شرک ہے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع کے مقابلے میں بدعات کا ارتکاب ہے، تو ایسے بندوں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو عمل لائیں گے، دکھائیں گے ضرور، وقتی طور پر خوش ضرور کریں گے، لیکن پھر ان کو ضائع کر کے ایک نفسیاتی مار بھی ان پر ماریں گے اور جہنم میں ان کو ڈال دیں گے۔ یہ بات لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، جیسے وہ بدعتی جو حوض کوثر کی طرف جائیں گے، اللہ نے ان کو تھوڑی سی خوشی دے دی کہ حوض کوثر کی طرف ہم رواں دواں ہیں، لیکن جب قریب پہنچیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے امتی امتی، میری امت ان کو کیوں روکا، ان کو آنے دو، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، مانا یہ نمازی تھے، مگر جبریل فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، چمک رہے تھے اعضاء، اللہ نے وقتی خوشی دی ان کو، پھر وہ اعضاء سارے اچانک تاریک ہو جائیں گے، نور ختم ہو جائے گا، اور ایک نفسیاتی مار ان پر پڑے گی، گرفتار کر لیے جائیں گے۔ جبریل کہیں گے یہ بدعتی لوگ ہیں، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعتیں اور خرافات جاری کی۔ پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو ایماناً یہ بڑی کڑی شرط ہے، اس کو ہلکا مت لیجئے، اس کو سمجھیے۔ من صام سے قبل ایمان کی تیاری کرو، اپنے عقیدے مضبوط کرو، اندر کے بت خانے کو دھو ڈالو اور اندر کے ماحول کو پاکیزہ بنا لو۔ ایمان ایسا ہو کہ توحید کامل کے ساتھ نفیاً و اثباتاً، اور نبی علیہ السلام پر ایمان ایسا ہو کہ آپ کی پوری اتباع کے ساتھ کسی بدعت کا صدور اور ارتکاب نہ ہو۔ مگر اس قوم نے ہر عمل میں بدعات کو شامل کر لیا، جو کہ شیطان کی تزیین ہے، اور اس تزیین کو دیکھ کر شیطان بھی خوش ہے اور لوگ بھی خوش ہیں۔ شیطان کو سب سے زیادہ جو معصیت پسند ہے وہ بدعت کا ارتکاب ہے۔ بندوں پر 2 جال پہلے پھینکتا ہے، ایک شرک اور ایک بدعت کا۔ ابن قیم نے یہ بات لکھی، شرک یا بدعت کا، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کو مشرک بنا لوں یا بدعتی بنا لوں، زانی نہ بناؤں، شرابی نہ بناؤں، چور نہ بناؤں، مشرک بنا لوں یا بدعتی بنا لوں، یعنی بدعتی نیکیاں کرنے والا بدعت کے ساتھ۔ اگر بندہ اس جال میں پھنس جائے تو اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا، ہر سال حج کرو، ہر ہفتے عمرے کرو، قربانیاں دو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق اور ضحیٰ کا اہتمام کرو، یتیم خانے بناؤ، مساجد بناؤ۔ میں نے تمہیں پھنسا لیا ہے شرک یا بدعت کے جال میں، تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے حبیب آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل سارے انبیاء کو بتا چکے، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی، کس ذان پر ہم شرک کرتے ہیں اور کس ذان پر ہم بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو من صام رمضان ایمان، ایمان کی کڑی شرط کا لحاظ کرو۔ ایمان اخلاص نیت، احتساب میں 2 چیزیں ہیں، عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو،
اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ سے مطلوب ہو، یہ احتساب اللہ کے لیے خالص، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ روزے میں، رمضان کے مہینے میں اکثر اپنے آپ کو چھپا کر رکھو تاکہ یہ سارے اعمال اخلاص کی بنیاد پر ہوں۔ یہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں اور پھر یہ ریاکاری کے پروگرام، سحریوں کے پروگرام، ایسی مساجد کا تلاش جن میں بھیڑ ہو اعتکاف کرنے والوں کی، اور پارٹیاں ہوں اور مجلسیں ہوں، تو یہ چیزیں بعض اوقات اخلاص کے منافی ہوتی ہیں۔ انسان کوشش کرے کسی تاریکی اور کسی تنہائی کے گوشے میں اس وقت کو گزارنے کی، یہ بڑی نیکی ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی توفیق دے اور ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ان صحابہ کے ذہن کی طرح جو میدان جہاد میں جاتے تو دعا کرتے ہوئے جاتے کہ یا اللہ شہادت کی تمنا ہے، کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو، تاکہ یہ نیکی تیری رضا کے لیے خالص ہو۔ ایسا نہ ہو گرتے گرتے کسی پر نظر پڑ جائے اور شیطان ریاکاری کا وار کر جائے اور یہ سارا عمل برباد ہو جائے، اور قیامت کے دن کذبتا کذبتا کی آوازیں آئیں، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ سچا تو وہ ہے جس کی نیکی میں اخلاص ہو، سچا تو وہ ہے جس کی نیکی اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو۔ تو احتساب ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو دکھانے کے لیے ہو۔ وہ انسان بڑا اللہ کے عذاب کا مستحق ہے جو باہر نکلتے تو پارسا بنتا ہے، پارسائی کا روپ دھار لیتا ہے، اور تنہا آتا ہے تو چن چن کر دعا جو ہے گناہ کرتا ہے۔ بہت ہی زیادہ اللہ کے عذاب کا نشانہ اسی بندے کے اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا۔ ابن قیم کی تعبیر کے مطابق یا من جعلت اللہ احون الناظرین الیک، اللہ کے بندے تجھ پر افسوس ہے، تجھے دنیا دیکھ رہی ہے تو پارسا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اور جب دنیا نہیں دیکھ رہی صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ معنی سارے دیکھنے والوں میں تو نے سب سے گھٹیا اللہ کو سمجھا ہوا ہے، سب سے کمتر اللہ کو سمجھا ہوا ہے۔ تو بڑی یہ ایسی ایک سوچ ہے جو اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب، اس کے غصے اور اس کے عذاب کا موجب ہے۔ تو ایسا روزہ جس میں ریاکاری ہو، جس میں ایسے پروگرام شامل ہو، جس میں دکھاوا ہی دکھاوا، نمود و نمائش ہی نمود و نمائش ہو، تو بڑا وہ روزہ کہاں قابل قبول ہوگا۔ تو احتساب کی شرط اللہ کو دکھانے کے لیے اور اللہ سے اجر لینے کے لیے، پھر اجر بڑا بے تحاشا ہوگا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ یدع طعامہ وشہوۃ من اجلی، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا، ایسی جزا دوں گا کوئی جانتا ہی نہیں، فرشتے بھی نہیں جانتے، الملأ الاعلیٰ بھی نہیں جانتے۔ وہ فرشتے جو بندوں کی نیکیاں لکھنے پر مامور ہیں، ان کو ہر عمل کا اجر معلوم ہے، روزے کا اجر معلوم نہیں ہے۔ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی اجر جزا دوں گا اور میں اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ یقیناً اس کی کوئی انتہا نہیں، مگر ان حدود کی حفاظت کے ساتھ جو شریعت دو شرطیں لگا دیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے ان دو شرائط کے ساتھ مقید ہو کر رکھے، ایمان بھی ہو اور احتساب بھی، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کر لے انہی دو شرطوں کے ساتھ، تراویح پڑھ لے انہی دو شرطوں کے ساتھ، ایمان ہو اور احتساب ہو، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر کا قیام کر لے، اس رات کو بیداری اختیار کر لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھو۔ شب قدر ابھی آنے میں وقت ہے، مگر ابھی سے اس کی تیاری ذہن میں ڈال لو، ابھی سے شب قدر آپ کے ذہن میں ہو۔ رمضان عطا کرنے کا جو مقاصد ہیں ان میں ایک مرکزی مقصد شب قدر کو پانا ہے۔ وہ ایک رات 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اس کی تحدید نہیں ہے۔ آپ کے اخلاص کی قوت اور آپ کی نیکی کے جذبے کی قوت، اس کے مطابق اس کا اجر و ثواب ملے گا، بے تحاشا اجر و ثواب ہے۔ تو اگرچہ یہ رات ابھی 20 22 25 دن بعد آئے گی، ابھی سے اس کو ذہن میں بٹھا لو، ابھی سے اس کی تیاری کرو، ابھی سے دل میں طلب پیدا کر لو، تڑپ پیدا کر لو اس رات کو پانے کی، اور ایمان و احتساب کی جو دو شرائط ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنی پوری اصلاح کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ یا اللہ ایسا قیام کرنے کی توفیق دے جس کو تو قبول کر لے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تیری رضا کا سوال ہے۔
ہماری ان گردنوں کو اس مہینے میں یا اللہ جہنم سے آزاد فرما دینا. یا اللہ موت پر حق ہے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، بہت سے دوستوں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. کراچی میں ہمارے ایک ساتھی یہاں سے مہمان گئے تھے، وہاں ان کو کووڈ ہو گیا، وینٹیلیٹر پہ ہیں. ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. تھوڑی سی دعا میرے لیے بھی کر دیجیے، کمر کے اور ٹانگ کی تکلیف کا عرض ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.